نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے آج جس نام کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس پر غور کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں گے، وہ ہے الوہاب۔ اور یہ بہت ہی یونیک نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ عطا اور احسان کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ قرآن میں یہ صفاتی نام 3 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی دعا سکھا رہے ہیں، اور خود ہی دعا سکھاتے ہوئے اہل ایمان کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے رحمت مانگو تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الوہاب کے ذریعے سے بھی اللہ کو پکارا کرو۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر طرح کی ٹینجبل انٹینجبل ہر طرح کی رحمت کا انسان محتاج ہے۔ اس کو کبھی رزق چاہیے، اس کو کبھی اولاد چاہیے، اس کو کبھی عافیت چاہیے، اس کو کبھی کسی بھی دعا کی قبولیت چاہیے، اس کو صحت چاہیے، کتنا کچھ انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگو، وہ دن رات دینے والی الوہاب ہستی ہے جو بغیر حق کے دیتا ہے۔ ہمارا کیا حق ہے یا ہمارا کوئی احسان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کی واپسی لوٹائیں، یا ہمیں کسی حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح کی نعوذ باللہ ڈیل کر کے آئے ہیں کہ تو ہمیں یہ کچھ دے گا، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ان ریٹرن کچھ دے سکتے ہیں؟ ان سب کا جواب نہیں میں ہے، نفی میں ہے، نہیں میں ہے۔ تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور کے در پر جاتے ہیں جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ جو اس کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی اگر لگے ہوئے ہیں ذرات تو وہ تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ اور خصوصاً یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے بتوں کے حوالے سے، کہ جو بتوں کے اوپر یہ نظریں نیازیں مل کے آ جاتے تھے، ان کے اوپر مکھیاں بیٹھتی تھیں، ان کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی خون کے ذرات لگ جاتے تھے، تو بت تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے اوپر سے ایک مکھی اڑا سکیں۔ مکھی تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ مکھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ایک مخلوق ہے، کمپلیکس۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے عباسی خلیفہ جو تھا منصور، اور یہ خلفاء جو تھے عباسی بڑے بہت یعنی بڑے یہ لوگ تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک بڑا گرینڈر دے رکھا تھا، لیکن بہرحال ان خلفاء کی یہ بات تھی، خاص طور پر جو پہلے شروع والے تھے، کہ یہ علماء کی بات سنتے تھے اور ان کی بات کو آنر بھی کرتے تھے۔ تو خلیفہ منصور کو ایک دفعہ کسی مکھی نے ایسے تنگ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جعفر صادق رحمہ اللہ نے، کہ تم جیسے جابروں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو انسان کے تو بس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے تو وہ اس کو یہ حکم دے دے کہ تم میرے قریب مت آنا۔ کتنا انسان بعض اوقات اس چھوٹی چھوٹی مخلوق کے آگے عاجز ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اتنا ہی عاجز ہے، آپ دیکھیں نمرود جیسا بادشاہ مچھر سے ہلاک ہو گیا تھا، تو اگر انسان اتنا ہی بے بس ہے تو پھر ہمیں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بے بسی کو پہچان لیں اور ہم اس دینے والی ہستی کے ہو کے رہ جائیں، جو مانگیں اسی سے مانگیں۔ کبھی ہمارا
کمپس جو ہے نا وہ کہیں ادھر ادھر کی ڈائریکشن اختیار نہ کرے. ہم نے جو لینا ہے اس سے لیں, ہم نے جو چاہنا ہے اس سے چاہیں, ہم اسی سے اپنے غموں کا ازالہ کروائیں, ہم اسی سے اپنے فقر کو غنا میں تبدیل کرنے کی دعا کریں, ہم اسی سے دعا کریں کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے, میری بے قراری میں کی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں. جو مانگو وہ دیتے ہیں, جو مانگو وہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کی ہر مانگ پوری کی ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جو چاہتا ہے دیتا ہے, جب چاہتا ہے دیتا ہے. اس کے اپنی حکمتیں ہیں, اس کے اپنے اصول ہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں. بعض اوقات ایک غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت ایک جگہ پہ ٹھہر گیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کی قدرتیں ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت دے رہا ہوتا ہے, ہماری ہر مانگ, ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے. یہ صفاتی نام یہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے. آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر, بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے, اور اپنے صفاتی نام الوہاب کے وسیلے سے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اور یہاں پر جو اللہ کی رحمت ہے, سب سے پہلی بات جو سکھائی اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمارے دل ہدایت آ جانے کے بعد اب ٹیڑھے نہ ہوں, ہدایت کے بعد اب پھر گمراہی کی طرف مائل نہ ہوں. یعنی اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما, اور یہ استقامت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ہے. انک انت الوہاب, تو بہت زیادہ دینے والا ہے, تو ہمیں یہ رحمت عطا فرما دے, تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے اور دین کی درست فہم عطا فرما دے, ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. بعض اوقات دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے بھی دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جب وہ بعض اوقات کسی فلاسفر کی بات پڑھ کے, یا کسی فلسفے میں پڑھ کے, یا کسی نہ کسی اور چیز کی کھوج تلاش میں پڑھ کے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے یہ وہاں آئی ہے کہ جہاں پر یہ بھی تذکرہ ہے کہ قرآن کی 2 طرح کی آیات ہیں, محکمات اور متشابہات. تو جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں محکمات ہمارے لیے حکم لے کر آئی ہیں, ہم اس پر عمل کریں گے, اور متشابہات کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے ان کا علم, اور وہ اس کی کھوج میں نہیں پڑتے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے, زیغ ہوتا ہے, ٹیڑھ ہوتا ہے, تو وہ متشابہات کی کھوج میں پڑتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات سے کیا مطلب ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی کرسی, اللہ تعالیٰ کا عرش, اور سب سے کامن جن متشابہات کی کھوج میں ہمارے بعض لوگ پڑے ہیں وہ ہیں حروف مقطعات. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا, تو اس کی کھوج میں جب پڑے تو دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ ہوتا ہے دلوں کا ٹیڑھا ہونا. ہمارے گھروں میں وہ لوح قرآنی کے نام سے وہ ایک تختی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو لٹکائے ضرور ہوتے ہیں. اور آپ ذرا اس کا آیت کا سیکوینس اگر دیکھیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر ایک اور مقام پر ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, سورہ صاد آیت نمبر 9. کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو عزیز اور وہاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے, بڑا غلبے والا ہے. اور بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں انسانوں کا اور اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ہم کمپیئر اس لیے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ انسانوں کا او آ جاتا ہے, اور وہ اسی او میں انسانوں کی ایک پوجا پرستش شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے, غلبے والا ہے, اور اس کے باوجود اللہ سب کچھ دیتا ہے, وہ الوہاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ بلا وجہ
کسی کی کوئی روزی روکتے نہیں ہیں، کسی سے کوئی چیز روکتے نہیں ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ روک نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ خزانے رحمتوں کے اس کے اپنے پاس ہیں، اس کے اپنے پاس ہر چیز کی ابنڈنٹ، ہم سوچ نہیں سکتے ریسورسز موجود ہیں، اور وہ اس کی اپنی ہیں، اور وہ دن رات خرچ کر رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، وہ ہر کسی کو دیتا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے جو ہاتھوں میں خزانے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر ان کے پاس ہوتے نا رب کی رحمت کے خزانے، ان کی ملکیت ہوتے تو یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، اور انسان تو ختم ہونے کے ڈر سے بھی بخیل ہو کے رہ جاتے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنا ایک جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، کتنا خون بہہ رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ ریسورسز کے لیے۔ جس ملک میں کوئی ریسورسز نظر آ جاتی ہیں تو جو طاقتور اقوام ہیں وہ اس کے اوپر چھا جاتی ہیں کہ یہ تو ہمیں ملے، اور اللہ الوہاب دن رات ہر کسی کو دیتا ہے، اور بغیر اس اندیشے کے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ بھی سورہ صاد ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں پتا تھا کہ کوئی اگر ایسی بادشاہت کوئی ہستی دے سکتی ہے نا کہ جو کسی کو اس سے پہلے نہیں ملی۔ آپ دیکھیں بہت بڑی دعا ہے، بادشاہت مانگنا۔ سلیمان علیہ السلام سے پہلے بادشاہ تو گزرے ہیں، نمرود بھی آپ سے پہلے گزرا ہے، اور فرعون بھی آپ سے پہلے گزرا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ مجھ جیسی بادشاہت کسی کو بھی نہ ملی ہو، مجھے ایسی دیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام سے پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ انک انت الوہاب، بے شک تو الوہاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو خوب بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو، بہت کچھ مانگا کرو، کیونکہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ لمیٹیشنز لگا کے مانگنا اور اپنے لحاظ سے لمیٹیشنز لگاتے رہنا۔ آپ دیکھیں زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت حاصل تھی نا کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، تو انہوں نے کیسی امیزنگ چیز مانگی، کس عمر میں مانگی، کن وسائل کے ساتھ مانگی، وسیلہ تھا ہی کوئی نہیں دنیاوی، بڑھاپا، بانجھ بیوی، اور مانگ لیا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کی دعا کے مطابق، ان کے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے مطابق اپنی جو وہاب ہونے کی شان ہے اس کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا، اس کا نام بھی رکھا، اس کو نبی بھی بنایا، اس کا ذکر خیر بھی باقی رکھا دنیا میں، اور اپنی آخری کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا، ان کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب ہم پہچان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی انفینٹ جو ایک پاورز ہیں ان کو ہم جب جان لیتے ہیں تو ہم جس وثوق اور یقین کے ساتھ تب دعا کرتے ہیں وہ دعا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ الوہاب فعال کے وزن پر ہے، اور عربوں میں فعال کا جو وزن پہ الفاظ ہیں وہ مبالغے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب ہے، اپنے بندوں کو فضل عظیم عطا کرتا ہے، ان پر پے در پے انعامات کی برکھا برساتا ہے، بے دریغ عطا کرتا ہے، بے حد و حساب نوازتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فعال کے وزن میں کثرت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے اور آل انکمپاسنگ یعنی ہماگیری بھی ہے۔ کثرت یعنی ابنڈنس، بہت زیادہ دیتا ہے، تسلسل یعنی کنٹینیوسلی دیتا ہے،
اور ہماگیر یعنی آل انکمپاسنگ نعمتیں دیتا ہے. وہ بارش چاہیے تو بارش دیتا ہے، سردی چاہیے سردی دیتا ہے، گرمی چاہیے گرمی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، زمین کے اندر کی ریسورسز دیتا ہے، آسمان سے سورج کی کرنیں دیتا ہے. اگر ہم سوچ لائیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گرنے بیٹھو تم کبھی ان کا شمار کر سکتے ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو الوہاب میں تینوں چیزیں ہیں، کثرت، تسلسل، ہماگیری. ابنڈنس، کنٹینیوٹی، آل انکمپاسنگ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، آسمان کیا، زمین کیا، ٹینجیبل کیا، انٹینجیبل کیا، کوئی چیزیں ہیں، کوئی معاملات ہیں، ساری کی ساری اس کی بادشاہت کے اندر ہیں. اور اپنی بادشاہت میں جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے. جو وہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اور اس کی نوازشیں، اس کی عطائیں، اس کے نعمتیں اس کے بندے پر لگاتار پے در پے ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی سخاوت لگاتار جاری ہے اور وہ سوال سے پہلے ہی دے دیتا ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مجھے ایک یہ حمد کا وہ شعر یاد آ گیا ہے، قربان میں ان کی بخشش سے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. سبحان اللہ. انسان ابھی ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے ابھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہوتے ہیں. سیکوینس میں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بناتا ہے. نہ ماں کچھ کر سکتی ہے، نہ باپ کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بہترین نشو و نما کرتا ہے. پھر اس کو ماں باپ دیے جو اس کے لیے شفقت اور مہربانی کر کے اس کو پالتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں. پھر وہ جوان ہو جاتا ہے. ہر زندگی کی فیز، ہر زندگی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اللہ الوہاب کی انعامات کے سائے تلے انسان زندگی گزارتا ہے. ایک لمحے کو بھی ہم اپنے رب الوہاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور اللہ الوہاب ہی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان اور تقوی ہے. تو یہ اللہ کی عظیم ترین نوازش ہے. اور اسی ایمان اور تقوی پر اگر موت آ جائے تو یہ دنیاوی عطیات تو کیا، ہمیں اخروی عطیات اتنے ملیں گے کہ دنیاوی عطیات تو اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں. سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی جان یہ جانتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اور وہ جزا ہے، وہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. ایسی ایسی عطائیں ہوں گی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. ان امیجنیبل نعمتیں ہیں جنت کی. ہمیں جس طرح سے جنت کا ایک نظارہ سا کرا دیا گیا ہے قرآن حکیم میں، وہ ہماری لمیٹڈ سوچ کے مطابق ہے، ہماری کوتاہ نظر کے مطابق ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو اس وقت کی جو بخششیں ہیں اور جو نعمتیں جنت کی ہیں وہ ہم ابھی سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارا ذہن ابھی اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے کے دل پر ان کا کبھی خیال تک بھی گزرا. میں نے ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا کسی نیشنل جغرافک کے کسی چیز میں کہ کبھی کبھی یہ جو سولر سسٹم ایک پلانٹ ہے نا سیٹرن میں اس طرح کی کوئی موسمیاتی تبدیلی آتی ہے، کچھ اس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ وہاں پر اٹ رینز ڈائمنڈس، ہیروں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے وہاں پہ.
نہ وہاں کوئی رہتا ہے، نہ ان ہیروں کو کوئی استعمال کرتا ہے، اور کیا وہ ہیرے ہوتے ہوں گے جو کسی انوائرمنٹل پولوشن کے بغیر اس طرح سے وجود میں آئے اور پھر وہ ان کی وہ رین شروع ہو گئی۔ تو مجھے اتنا امیزنگ یہ بات لگی کہ اللہ تعالیٰ کے کیا خزانے ہیں، کہاں ایک لاکھوں میل دور ایک پلانٹ، اور کوئی ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ہیروں کی بارش برسا رہے ہیں، تو جنت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، جنت کچھ اور ہی نعمت ہے، اور وہ اللہ الوہاب کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ الوہاب، آپ دیکھیں کہ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے نا، یہ پلانٹ ارتھ بھی کوئی کم معجزہ نہیں ہے۔ ہم اس کی کنٹینیوٹی اور دن رات اس کو دیکھ کر کبھی سبزے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کبھی گرمی برداشت کر رہے ہیں، کبھی سردی کا لطف اٹھا رہے ہیں، اور کبھی سپرنگ سیزن آ جاتا ہے، اور کنٹینیوٹی آف لائف نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے یہاں پہ، نموت و نحیا، اور ادھر ہی ہم نے مرنا ہے اور ادھر ہی ہم زندہ ہوتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں بس زمانہ ہلاک کرتا ہے، بس کبھی کسی کا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی اپنی طبعی موت کو 100 سال 90 سال 80 سال پا کے تو دنیا سے چلا گیا، بس یہ اتنا ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ ہماری کوتاہ نظری، ہماری غلط فہمی ہمیں اللہ الوہاب کی پہچان نہیں ہونے دیتی، ورنہ تو یہ پلانٹ ارتھ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہاب ہونے کی پہچان کے لیے بہت تھا، اور جو آگے ہے وہ تو پھر بہت ہی زیادہ سپیریئر اور بہت ہی زیادہ ابنڈنٹ ہے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جنت کی کہ نہ وہ ختم ہوں گی، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ تمہارا حصہ ختم ہو گیا، بس کر دو، اب تمہارا اب ہضم نہیں ہوگا، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 50 میں بھی یہی جو الوہاب ہے، اسی کا روٹ ورڈ سے دعا مانگی گئی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمتیں عطا کیں اور ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی سچی ناموری کر دے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی اچھی مشہوری کر دے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الودود بھی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں، الودود ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہی محبت جو ہے وہ آسمان کے اور پھر آسمان دنیا تک کے فرشتوں میں بھی منادی کرا دی جاتی ہے، اور یہ محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈل جاتی ہے، اور پھر یہی محبت زمین کے انسانوں میں بھی ڈل جاتی ہے، اور ایسے میں پھر اس انسان کو سچی ناموری مل جاتی ہے۔ لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، لوگ غائبانہ، وہ ایک شعر میں آتا ہے نا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، تو غائبانہ وہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الوہاب ہونے کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہبہ کیا ان کو، ہم نے عطا کیا ان کو، ہم نے عطا کی ان کو اپنی رحمت، اور اپنی رحمت میں سے کیا عطا کیا؟ ہم نے ان کا ذکر جمیل بہت بلند کر دیا، بلند درجے کی سچی ناموری ہم نے ان کو عطا کی۔ پھر سورہ مریم ہی میں آیا 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بطور نبی عطا کیا۔ انسان کو اپنے دین کے کام میں معاون مددگار کوئی مل جائے تو یہ بھی اللہ الوہاب کا احسان ہے۔ پھر اسی طرح سے حکومت ملے، بادشاہت ملے تو یہ بھی ہبہ ہے، یہ بھی اللہ الوہاب کا احسان ہے۔ سورہ الشعراء آیا 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پس میرے رب نے مجھے حکم یعنی حکمرانی عطا کی اور مجھے پیغمبر بنایا۔ یہ بھی الوہاب کی بہت بڑی دین ہے۔ پھر فرمایا ربی حب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ بھی سورہ الشعراء آیا 83۔
اے میرے رب مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ بھی اللہ الوہاب کی دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی اہل خانہ کی بات آئی ہے، بیوی بچوں کی بات آئی ہے، تو بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا اس سے مشتق کوئی نہ کوئی جو فعل ہے اس کا ہی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ صاد آیت 43 میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٍ مِنَّا، اور ہم نے اسے اس کی بیوی دی اور اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ عطا کیا، یہ ہماری رحمت سے ہے۔ ان کو بیماری سے اٹھایا، ان کی پرانی کئی سال پرانی اتنی شدید بیماری ان کی دور کی، پھر ان کی بیوی ان کے بچے ان کو واپس لوٹائے۔ یہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہی کر سکتا تھا۔ سورہ الفرقان آیا 74۔ اب جو رحمان کے بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنی بیوی بچوں اور اپنے اسپاؤس اور اپنی اولاد کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنی ہے تو کس نام سے کرنی ہے، کون سے نام کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام۔ آپ اپنے اسپاؤس کے لیے، اس کی رائچسنس کے لیے، اور وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس کے لیے، چاہے ہسبینڈ مانگ رہا ہے چاہے وائف مانگ رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ جب وہ فرما بردار ہوتی ہے، جب وہ نیک ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس کے بچے کو کوئی بری عادت نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات بری عادتوں کو سیٹ اسائیڈ کر دیتے ہیں اور صرف دنیاوی کامیابی ہی پر نظر رکھتے ہیں، اور اس میں بڑی تباہی ہوتی ہے۔ دنیاوی کامیابی کبھی تھوڑی ہو کبھی زیادہ ہو، لیکن اگر بچہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہوتا ہے، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ہم اگر ہیڈ آف فیملی ہیں تو ہمارے بچے متقین ہوں اور ہم ان کے لیڈرز ہوں۔ ہمارے انڈر کوئی بھی ہے تو وہ متقی ہو، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ الوہاب ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ سورۃ الفرقان میں جو عباد الرحمن کی صفات آئی ہیں نا، کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ اٹھ کر یہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیا 72 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور مزید یعقوب علیہ السلام بھی دیا، ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ آگے اولادوں کی اولادیں ملنا، یہ بھی الوہاب ہی کا کام ہے۔ اور فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، سورہ الانبیاء 90۔ سبحان اللہ۔ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، نیک بندہ، اچھا بندہ۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، وہ جھکنے والا ہے۔ اور ان آیات میں بیوی کو اور اولاد کو ہبہ اور اللہ کا احسان قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو حضرات جو کپلز ہیں کہ جن کو اولاد کی خواہش ہے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل نہیں کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کے ذریعے سے اس کو ضرور پکارا کریں۔ سورہ الشورى آیا 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔
آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے، جسے چاہے لڑکے عطا کرے، یا انہیں ملے جلے لڑکے اور لڑکیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دینے اور عطا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یَہَبُ لِمَن یشاء وَیَہَبُ لِمَن یشاء، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ صفاتی نام ہے، یہ خاص طور پر اولاد کی عطا کے لیے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ جو جینڈر ہے، میل فیمیل، وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے، نہ اس میں کسی کا کوئی اختیار ہے، نہ اس میں کسی کا کوئی قصور ہے کہ انسان کسی کو یعنی بلیم دے کہ تمہارے تو سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی لڑکی کو دی جائے یہ بلیم۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ اور اب تو جو وہ جینڈر ڈٹرمنیشن بھی ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک سپرفیشل لیول پر اتنی سی اگر ڈٹرمنیشن کروا بھی لیتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو یہ چند روزہ جو خوشی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ بڑے ہو کر ان کا اگر بیٹا ہے تو اس کا بیٹی ہونا ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کے ساتھ ٹیمپر کرنا، سائنس کو ہی اپنا خدا بنا لینا یا اپنے فیصلوں کو اپنا خدا بنا لینا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ کام ہونے دیتے ہیں جو انسان کی خواہش ہے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسی راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہی راضی رہنا چاہیے۔ وہ الوہاب ہے، اس نے اگر بیٹیاں دی ہیں اور بیٹے نہیں دیے، یا مکس دیے ہیں یا صرف بیٹے دیے ہیں، جس کو جو ٹھیک تھا، جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور وہ راہ راست پر بھی ہو، تو اسے اللہ الوہاب کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے اس انعام اور فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم 39۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ حمد و ثنا کی توفیق اور ہدایت بھی اللہ ہی کی دین ہے۔ ایک اسکالر بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے ذمے اس پر ایک اور نعمت آ جاتی ہے، اس نعمت کا بدلہ پھر الحمدللہ ہے۔ اس طرح اللہ کے انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے اور انسان شکر کرتا ہے تو وہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید سے مزید سے مزید آتی چلی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس کی جس نعمت کا بھی شکریہ ادا کیا جائے ایک نئی نعمت جنم لیتی ہے جس پر مزید شکریہ واجب ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں، ساری پاکیزہ تعریفات، ساری مبارک تعریفات جن کو ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ ایسی حمد کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں احادیث میں ایسے کلمات سکھا دیے گئے ہیں کہ جو چھوٹے سے تھوڑے سے کلمات ہیں لیکن جو حمد اتنی کروا دیتے ہیں جتنی ہم ساری زندگی اگر تھرو آؤٹ ہر سیکنڈ ہر لحظہ کرتے رہیں تو بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں جو کبھی منقطع نہ ہو، جو کبھی برباد نہ ہو، نہ اس کی گنتی کبھی ختم ہو، اور اس کی تعداد، اس کے کلمات کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے لیے شکر اور حمد ہے، کیونکہ اسی کا احسان اور فضل ہے اور اسی کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا ہر معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔